جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حاضرین گرامی قدر، اداداران مظلوم کربلا، آج آپ حضرات کو یقیناً تھوڑی دیر زحمت انتظار گوارا کرنا پڑی. راستے میں الموصل کے بعد ایک اہم ترین سرکاری میٹنگ کے سلسلے میں مجھے چند لمحے اعلیٰ ترین افسران کے پاس رکنا پڑا، جس کے سبب آپ حضرات کو زحمت انتظار گوارا کرنا پڑی. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ادا خانہ زہرا میں احترام رسالت کے عنوان پر یہ ہماری 8ویں تقریب آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے، اور ماشاءاللہ جس جوش و خروش اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ، جس عزت کے ساتھ آپ صاحب عزت و جلال خدا کے رسول کا تذکرہ سن رہے ہیں. صلوات اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ فاطمہ زہرا سے ملے گی. ہمارے ادا خانہ زہرا کے منتظمین، اس کے خادمین، اس کی انجمن، ان کے ادارے، ان کے معاملین، جس حد تک بھی ممکن ہو رہا ہے آپ حضرات کی سہولتوں کے لیے تمام تر بہتر سے بہتر انتظامات کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ حضرات بھی دامے درمے سخنے قدمے ان کے ساتھ قدم قدم پر میری حبیب پر تعاون فرما رہے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں بھی آپ اس امام بارگاہ کی تعمیر و تزئین کے لیے زیادہ سے زیادہ اس اداخانے کے منتظمین سے تعاون فرمائیں گے. دوستو، گفتگو سورہ مبارک نساء کی روشنی میں ہو رہی ہے، اور گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، احترام رسالت ہے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ احترام رسالت سے کس کی دل آزاری ہوتی ہے؟ یا علی صلوات اللہ. احترام رسالت، دیکھیں، احترام رسالت سے کس کی دل آزاری ہوتی ہے؟ ارے رسول تو کائنات کی عزت کا نام ہے. رسول کی عزت ہے تو سب کی عزت ہے. اگر رسول ہی کی عزت نہیں ہے تو پھر تو کسی کی بھی عزت نہیں ہے. اگر رسول کا احترام نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی احترام نہیں ہے. جب تک، بہت توجہ، جب تک معاشرے میں رسول، جب تک، اب کاش میں یہ جملہ کہہ سکوں اور آپ سن سکیں اور سمجھ بھی سکیں، جب تک عرب کے معاشرے میں رسول کی رسالت کا احترام
40 برس تک کامل اللہ کے رسول نے نہ معجزہ دکھایا، نہ آیت پڑھی، نہ قرآن سنایا، نہ ستارہ توڑا، نہ چاند شق کیا، نہ ستارہ توڑا، نہ چاند شق کیا، نہ کسی جھوٹے عرب کو یہ کہا کہ تو سچ بول. نہیں کہہ سکتا اتنا بڑا جملہ کوئی جو میں کہہ رہا ہوں. سلامات بھیجے. دیکھیں تو جملہ توجہ کرے. 40 سارا مجمع توجہ کرے. 40 برس تک اللہ کے رسول نے نہ معجزہ دکھایا، نہ قرآن سنایا، نہ آیت پڑھی، نہ کسی جھوٹے عرب کو یہ کہا کہ تو سچ بول. نہ کسی جھوٹے عرب کو مولانا سلامت رکھے یہ کہا کہ تو سچ بول. خود نماز پڑھی، کسی بت پرست کو نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ. ایسا نعرہ نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنی ہی بلند سلوات بھیجے محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار. ہاں الحمدللہ. جیو. بس احترام رسالت میں یہی تو موچا ہوتا ہے. بات کر رہا ہوں رسالت کی، نعرہ لگ رہا ہے حیدر کا. اسی لیے تو حیدر حیدر کہتے ہیں کہ علی کا نام لینے کی عادت ڈال لو، احترام رسالت کا سلیقہ آ جائے گا. بلند ترین سلوات بھیجو محمد. اور کیا کہہ رہے ہیں. جیو مولا تمہیں سلامت رکھیے. توجہ ہے نا دوستو. 40 برس تک اللہ کے رسول نے، حالانکہ نبی تو اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے، غلط نہ سمجھنا میرے مطلب کو، کہ 40 برس تک اگر آیت نہیں پڑھی تو نبی نہیں تھا. میں ایسے نبی کو نبی نہیں مانتا. جو 40 برس کے بعد نبی بنے وہ مرزا غلام احمد ہوگا، محمد علی ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. 40 برس تک اگر میرے نبی نے آیت نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں تھا. اگر 40 برس تک اس پر کوئی قرآن نازل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صاحب قرآن نہیں تھا. صاحب قرآن نہیں تھا. اگر 40 برس تک اس نے اعلان رسالت نہیں کیا، ایسے اسے اگر آپ حوصلے سے سنیں تو ہم انشاءاللہ قرآن کی آیت ہی سے ثابت کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ جب تک آیت نہ آئے نبی نہیں ہوتا. آیت آنے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے. آیت آنے سے پہلے بھی نبی، میں مثال دے رہا ہوں، آیت نہ آنے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے. مجھے بتاؤ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اسے میں سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اللہ جو
کرتے جائیں اور نتیجہ لیتے جائیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے فرشتوں سے کہا نا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہ جو وحی اللہ نے کی ہے یہ آدم پر تو نہیں کی، فرشتوں پر کی نا. پھر سوچ لیں جب اس کا نتیجہ آئے گا سارا مجمع چھڑک کر علی کی حقانیت کے ترانے گائے گا. آپ ذرا غور تو کریں اس جملے پر. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ وحی جو اللہ نے کی ہے یہ فرشتوں پر کی ہے نا، آدم پر تو نہیں کی. وہی فرشتوں پر کی. سجدہ آدم کو ہوا، کس حیثیت میں ہوا؟ نبی کی حیثیت میں ہوا نا. تو بغیر وحی کے آدم کو نبی بنا کر فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا نا. تو اب تو تسلیم کرو کہ نبی ہوتا ہے، وحی آئے تب بھی نبی، نہ آئے تب بھی نبی. یہ ہے فلسفہ. فرشتوں پر. سجدہ کسے؟ آدم کو. حالانکہ آدم پر ابھی کوئی وحی نہیں ہوئی، لیکن آدم نبی ہیں اور نبی نہیں ہیں تو کس حیثیت میں سجدہ ہو رہا ہے؟ کس کیپیسٹی میں؟ کیا اسٹیٹس ہے آدم کا؟ کیوں ہو رہا ہے سجدہ؟ وجہ، سبب. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ پہلی منزل. تو ضروری نہیں ہے کہ آیت اگر نازل نہ ہو تو نبی نہیں ہوتا، اور اس معیار کو بدلنا پڑے گا. اسی لیے 40 برس تک سرکار خطی مرتبت نے کوئی آیت نہیں سنائی. احترام رسالت. کوئی قرآن نہیں پڑھا. کسی بت پرست کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، خود پڑھتے رہے. کسی جھوٹے کو سچ بولنے کو نہیں کہا، خود سچے بنے رہے، صادق بھی رہے. امین صلوات میں دینا، صلوات میں دے. دیکھتے جا 40 برس تک اگر میری یہ جملہ کافروں نے کہا نا کہ تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، تیری سچائی میں بھی ہمیں شک نہیں، تیری امانت میں بھی شک نہیں. کتنے اچھے کافر تھے. توجہ ہے. صلوات دے بابا سے بلا. دیکھتے جائیں کتنے صاحب کردار کافر تھے کہ صادق بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں، اپنی امانتیں بھی رکھوا رہے ہیں. محمد ابن عبداللہ کے بعد سچا بھی مان رہے ہیں محمد ابن عبداللہ کو، اور امانتیں بھی چھوٹی موٹی نہیں. درہم، دینار، سونا، چاندی، یمنی چادریں، اونٹ، بھیڑیں، جتنی قیمتی اس وقت بھی مصنوعات تھی، سب کا امین عبداللہ کا بیٹا. دوستو، سارے دوست توجہ کریں. گفتگو چونکہ اب ایک مرحلے میں اور رہ گئی ہے، اس لیے بڑا ایک جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں جب یہاں آ رہے ہیں تو ایک نتیجہ تو سامنے آئے. میں دنیا کو یہ بتانا تو چاہوں گا کہ کسے تکلیف ہوتی ہے احترام رسالت سے، اور کیوں تکلیف ہوتی ہے. میں تو رسالت کے احترام کی بات کر رہا ہوں. بہت
3 مرحلے مجھے طے کرنے دیں، اور پھر ایک تاریخی نعرہ 8 محرم کا انشاءاللہ در و دیوار قائد اعظم کے مزار تک گونجیں گے اگر آپ نے اس جملے پر توجہ فرمائی۔ بہت توجہ، جسے سارے عرب نے صادق و امین کہا، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے مولا میری مدد کر، مجھے سینے میں طاقت دے اور انہیں حوصلہ کہ میں آج کی اس تاریخی مجلس میں اپنی، ان کی اور اپنے ماں باپ کی اور ان کے ماں باپ کی شفاعت کے لیے ذریعہ بن جاؤں۔ یہ جملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں نظر کر کے آپ صلوات لے لیں محمد، بس یہ خدا بہت تعداد مجھے دے چکے ہیں، بہت عزت افزائی آپ میری فرما چکے ہیں، آپ اس جملے پر صرف توجہ فرما لیں۔ پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں دوستوں، پھر دوسرا جملہ کہوں گا، پھر تیسرا جملہ، پھر بات ختم۔ چاہے تو 2 گھنٹے میں سمجھ لیں، چاہے 1 گھنٹے میں، صلوات بھیج لیں۔ 3 جملے کہوں گا اور احترام رسالت انشاءاللہ یہی مکمل ہوگا۔ اسی منزل پر قرآن نے آواز دی، حبیب الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ ہم نے تیری پرورش کی؟ 7 دن سے کیا سن رہے ہو میرے حبیب، تیرے پالنے والے کی قسم۔ توجہ ہے، نعرہ حیدری، آیت پر آیت دے رہا ہوں جی، اب دیکھتے جائیں۔ اب دونوں آیتوں کو انٹرلنک کریں نا، اللہ کہہ رہا ہے حبیب الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ ہم نے تیری پرورش کی؟ اور آگے چل کے کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، جس نے تجھے پالا اس کی قسم، جس نے تیری پرورش کی اس کی قسم، جس نے تیری پرورش کی اس کی قسم۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تجھے پناہ دی، ہم نے تیری پرورش کی۔ ملت مسلمہ کے قاریان قرآن سے، حافظان قرآن سے، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی کی تفہیم القرآن تک کے علماء سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ ہم نے تیری پرورش کی؟ تو کیا اللہ آیا تھا رسول کو گود میں لینے کے لیے؟ کیا اللہ آیا تھا رسول کو سینے سے لگانے کے لیے؟ کیا اللہ آیا تھا رسول کے دہن اقدس میں نوالا دینے کے لیے؟ کیا اللہ آیا تھا رسول کو کاندھے پہ چڑھانے کے لیے؟ کیا اللہ آیا تھا شیب ابو طالب میں رسول کو پناہ دینے کے لیے؟ کیا اللہ آیا تھا رسول کو سینے سے لگانے کے لیے؟ کیا اللہ آیا تھا رسول کو کافروں کو کہ پتھروں سے بچانے کے لیے؟ کیا اللہ آیا تھا رسول کو گود میں لینے کے لیے؟ نہیں، گود میں ابو طالب لے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم پرورش کر رہے ہیں، پروان ابو طالب چڑھا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم پرورش کر رہے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے تیری پرورش کی، ہم نے تجھے یتیم پایا۔ عمل ابو طالب کر رہا ہے، ابو طالب کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ اے ابو طالب کو کافر کافر کہنے والے، کافر کی اولادوں، اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا۔ جالی 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 ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے اگر سب سے بڑا نعرہ لگاؤ تو لگانا، ورنہ نہیں۔
تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے، تمہارے احترام رسالت کو سلامت رکھے، تمہارے احترام نعرہ حیدری کو سلامت رکھے، تمہارے ایمان کو سلامت رکھے، تمہاری مجلسوں کو سلامت رکھے، تمہاری بارگاہوں کو سلامت رکھے، تمہارے ماتم کو سلامت رکھے، تمہارے خون کی شرافت کو سلامت رکھے۔ یا علی یا صلوات دے دو، صلوات دے دو۔ دور تو دیکھنا، کوئی پابندی نہیں، کوئی سینسر نہیں۔ یہ پنجاب کی اسمبلی تو نہیں ہے جو ٹوٹ کے جڑ جائے، یہ علی کا نعرہ ہے، حیدری۔ صلوات دے بابا، توجہ کرے، توجہ کرے، توجہ کرے۔ یہ حسین کی اسمبلی ہے، یہ حسین کی مجلس ہے، یہ حسین کا نعرہ ہے، یہ نہ ٹوٹتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ گرتا ہے، نہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ عباس کا پرچم ہے جو بلند ہوتا ہے، بلند رہتا ہے، اسلام کے وقار کی اونچی چٹان پر عباس کی وفا کے علم ہیں گڑے ہوئے۔ پڑھوں گا دیکھو، سلامت سے دے، سلامت سے دے محمد، دیکھو حبیب جیو، حبیب علم یجد کے یتیم، تین باتیں میں نے کہیں نہ سمجھاؤں گا آج اور کل انشاءاللہ فیصلہ اس پر تاریخی۔ آج جہاں تک جتنی دیر تک بھی یہ تین باتیں بحث میں آتی رہی، انشاءاللہ چلتی رہی۔ علم یجد کا یتیم فا حبیب، کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ ہم نے تیری پرورش کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم پرورش کر رہے ہیں۔ قرآن کا متفقہ فیصلہ ہے، خدا کسی عیب دار کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ سبحان ہے۔ ذرا سا بلند ہو کے بھی سنو، علمی طور پر بلند ہو۔ بھائی نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، حج آپ کرتے ہیں، سجدہ آپ کرتے ہیں، کبھی کسی سجدے کے بعد سجدہ گزار کو دعا آئی کہ اے میرے نمازی یہ سجدہ تم نے نہیں کیا میں نے کیا، یہ حج تم نے نہیں کیا میں نے کیا، یہ کنکری تم نے نہیں ماری میں نے ماری، نہیں غور کیا نہیں غور کیا، یہ کنکری تم نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی، لیکن رسول کے لیے کہا حبیب ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری بلکہ یہ کنکریاں ہم نے ماری، ہاتھ نبی کا، کنکری نبی کی، ماری نبی نے، اللہ کہہ رہا ہے تو نے نہیں ماری، یہ کنکری ہم نے ماری۔ تو اب تو تسلیم کرو کہ مسلمان تو مسلمان، خدا صرف معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، فعل کہتا ہے معصوم کے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک اتنی ہی بلند سلوات، احترام رسالت، احترام رسالت کو، احترام رسالت کو اسی منزل پر سمجھتے چلے جائیے۔ درمیان میں آیتیں آتی رہیں گی، علم یجد یتیم با حبیب، ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تیری پرورش کی، ہم نے تیری پرورش کی، پرورش کر رہے ہیں ابو طالب۔ اب پوچھنا تمام مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے ٹھنڈے دل و دماغ سے میرے جملوں کو سمجھ لینا،
سب کا سرمایہ افتخار ہے، لاوارث تو یزید ہے، یزید کا کوئی وارث نہیں ہے، حسین سب کا سرمایہ ہے، حسین سب کا افتخار ہے۔ سارے مسلمان بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی سب سے بڑی امانت کا نام رسول۔ ابھی سمجھتے رہنا، بالکل نعرہ نہ لگا، جب نتیجہ آئے پھر نعرہ۔ کائنات الہی میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ آؤ حسین کی مجلسوں میں سنو احترام میرے سارا، یہ ہمیں علی نے سکھایا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام رسول، اللہ کی سب سے بڑی امانت کا نام نبوت۔ اب سوچتے جاؤ، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے، انشاءاللہ میرے غازی نے چاہا تو ایک تاریخی فیصلہ دیں گے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام رسول، اور اللہ کی سب سے بڑی امانت کا نام نبوت۔ قرآن سے بھی بڑی امانت، نبوت قرآن سے بھی بڑی امانت ہے، اس لیے کہ نبوت وہ سینہ ہے جس میں قرآن اترا، محفوظ رہا، امین ہے سینہ قرآن کا، تو سینہ زیادہ بڑا ہوا نا۔ صلوات دیتے ہیں، صلوات دیتے ہیں۔ میں جملوں کو پلٹ پلٹ کے اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نوجوان دوست بھی سمجھتے جائیں بات کہ ایکچوئل میرے سب کانشیس میں کیا ہے، کیا میں لاشعور سے کہنا چاہتا ہوں، میرے انر کی آواز کیا ہے، میرے ضمیر کی، لاشعور کی۔ اس لیے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، سارا جھگڑا اسی کا ہے۔ صلوات بھیجیں، صلوات۔ میں آواز بلند صلوات ہے تو ایک آہستہ سے صلوات بھیجے محمد والے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس جملے پر ذرا سا آپ توجہ فرمائیں، اور سارے مسلمان بھائیوں سے میری اپیل ہے، اور باتیں مجھے 3 کہنی ہیں اور ابھی تک ایک بھی نہیں کہہ سکتے۔ سوچ لیں حاجی صاحب علی تک ایک بھی نہیں مکی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ اللہ کی سب سے بڑی امانت رسول، اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد۔ شیخ محمد صاحب، آپ کے پاس جتنی قیمتی کار ہوگی اتنے آدمی کے پاس امانت رکھوائیں گے نا۔ مجھ جیسے غریب آدمی کے پاس دے نہیں مل رہا،
مجھے تو تجارت دی ہوئی ہے بھائی نے، اللہ کی قسم ابھی بھی 20,000 روپے مجھے دے دے، اللہ کی قسم دوں گا. 500 روپے میں دیتی تھی پجارو مجھے 100 روپے میں. ایسا میرا مومن بھائی ہے. سلامات بھیجے ان کی صحت و سلامتی، ان کی صحت و سلامتی کے لیے مولا سلامت رکھے. اس جملے پر آپ توجہ فرمائیے عزیزان محترم. لیکن میں مثال کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جتنی قیمتی چیز ہوگی وہ اتنے قیمتی آدمی کے پاس رکھوائیں گے. قیمتی چیز کبھی سستے آدمی کے پاس تو نہیں جائے گی. بہت توجہ، بہت توجہ. ارے تاریخی فیصلہ آنے والا ہے دوستو. قیمتی چیز ہمیشہ قیمتی آدمی کے پاس رکھوائی جائے گی. اللہ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی موتی تھا وہ تھا اللہ کا رسول. کیا پروردگار عالم کو جو علی کل شیء قدیر ہے اسے ساری کائنات میں ابو طالب کی کافر گود کے علاوہ اور کوئی گود نہیں ملی محمد کی امانت رکھوانے کے لیے؟ جو ہے کیا جملہ کہہ رہا ہوں یار، توقع کرو، سوچو جہاں میں کہنے جا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. نہیں نہیں ایسے نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنی ہی بلند صلوات بھیج دو. اللہ کے خزانے قدرت میں جو سب سے قیمتی موتی تھا نبوت کا، اس امانت کو اللہ نے پوری کائنات میں صرف ابو طالب کی امین گود میں رکھا. ہے بڑی بات، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ہے. تو اتنا ہی بڑا نعرہ حیدری، اتنی بڑی سلوات. دیکھو بھائی، دیکھو مجلس اپنی معراج پر دیکھو، ذکر رسول اپنی معراج پر دیکھو، ذکر رسالت اپنی معراج پر دیکھو. سب سے قیمتی موتی اللہ نے جس امین کے پاس رکھوایا، امین کہتے ہیں ٹرسٹی کو. میں بول رہا ہوں خدا کے لیے دعا کرو کہ یہ حق میں ادا کر سکوں. آج یہ میری مسلسل صبح سے نویں تقریر ہے، مسلسل خدا کے قسم. جذبے ہیں، یہ مولا عباس کا کرم ہے. عزیزان محترم یقین کیجیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں 30 منٹ آہستہ آہستہ گفتگو کر کے 5 منٹ مسائل پڑھ کے میں بھی اتر سکتا ہوں. مجھے کوئی منع کرنے والا تو نہیں، مگر مجھے بھی تو پتا ہے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہو. صلوات بھیجو نا محمد علیہ محمد. توجہ ہے نا جان. میں بھی تو اپنی تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں. توجہ ہے نا. جہاں یہ جذبہ ہونا وہاں انداز ہی مختلف ہو جاتا ہے، وہاں بات ہی مختلف ہو جاتی ہے. اب ایک جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کی سب سے بڑی، اللہ کے خزانے میں جو سب سے زیادہ قیمتی موتی تھا، اس موتی کا امین ابو طالب.
سال کے اس تاریخ کو پھر انشاءاللہ اگر زندہ رہا اسی ممبر سے پوچھوں گا. اللہ ان کے انتظامیہ کو سلامت رکھے, ہمارے بھائیوں کو خانے دے رکھے, پھر اسی ممبر سے پوچھوں گا اگر زندہ رہا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اگلے سال سنو گے مجھے یہاں؟ اگر انہوں نے نہ پڑھوایا اچھا سنو گے, یہی سنو گے یہی. مگر جتنا شاندار یہ امام بارگاہ میں بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں نا, اگلے سال ایسا بنوا دو گے نا انشاءاللہ, ایسا بنوا دو. اب مولا تمہیں سلامت رکھے. اب جملہ سنو. اب میں جانتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا اس جملے پر توجہ فرماتے جائیں. عزیزان محترم, اپنے پڑھنے کی بات نہیں کر رہا, رضا خانہ زہرا کی تعمیر کی بات کر رہا. پڑھتا تو آدمی وہاں ہے جہاں زہرا ڈیوٹی لگاتی ہے, جہاں مالکانی نوکری لگاتی ہے. یہ عقیدوں کی باتیں سنو. یہ 3 جملے بس آج کے حد تک ہیں اور انشاءاللہ تاریخ میں یاد رہیں گے. کل نچوڑ اس کا پیش کروں گا شب عاشور کی مجلس میں. یہ جملہ ذہن میں رہے. اللہ کی سب سے قیمتی امانت کا امیر ابو طالب. پوری کائنات میں علی کل شیء قدیر سمیع و علیم و بصیر. رب المشرقین نے, رب المغربین نے, رب السماوات نے, رب الارضیین نے, لم یزل نے, لا یزال نے, جبار نے, قہار نے, حی نے, قیوم نے, عادل نے, کائنات کے ذرے ذرے پر, زمین کے پہلے خطے سے لے کر تحت الثری تک, عرش کے پہلے پائے سے لے کر صدر المنتہا تک امین پر نظر ڈالی تو محمد کی نبوت کے نگینے کے لیے ایک گود ملی جس کا نام تھا ابو طالب. جس کی گود میں یہ گوہر نبوت امانت کے طور پر رکھوا دیا جائے. ایک امین. نمبر 2, اب آئیے نمبر 2, جب یہ آمنہ کا چاند سرزمین عرب پر چمکا, سرحد مکہ میں حویدا ہوا, مطلع یثرب پر طلوع ہوا, فاران کی چوٹیوں سے بکھرا, آمنہ کی چاند میں, آمنہ کی گود میں ہنکا. بچپن کے مرحلے طے کیے, لڑکپن کی پاکیزہ سیڑھیاں عبور کی. لڑکپن کی, نوجوانوں اس جملے کو نوٹ کر کے جاؤ, اپنے لڑکپن کو ایسا بنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
سرحد میں قدم رکھا، سارے عرب نے چلا کر کہا عبداللہ کا بیٹا صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ دو مرحلے ہو گئے نا، تیسرا مرحلہ رہ گیا ہے۔ اب جتنی دیر میں چاہے سمجھ لو، لیکن ادا خانے زہرا کے در و دیوار جہاں جہاں تک بیٹھے ہو انشاءاللہ گونجیں گے علی کے نعروں سے اور احترام رسالت کے ترانوں سے۔ جملے پر عزیزان محترم میرے مسلمان بھائی سب کے سب توجہ فرما لیں۔ سارے عرب نے کہا تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ پھر اعلان رسالت ہوا، پھر اعلان رسالت ہوا، پھر ہجرت کا موقع آیا۔ قرآن نے پیغام پہنچایا، اللہ نے حکم دیا، مشرکوں کے ارادے سے مطلع کیا۔ کافر یہ چاہتے ہیں آپ یہ کریں، کیا کریں؟ آپ ہجرت کر جائیں، اپنے بستر پہ کسے سنائیں؟ نہیں، ابھی کوئی نعرہ نہیں، نعرہ تو آئے گا تاریخ، 1 گھنٹے کی محنت اسی لیے کی تھی۔ بستر پہ سلا جائیں، کسے؟ اپنی جان کو۔ یاد ہے نا، یاد ہے نا، یاد ہے نا، اپنی جان کو دشمنوں کی تلواروں کی زد میں چھوڑ کر جانا، ورنہ یہ جھوٹے کہہ دیں گے جان بچا کر بھاگ گئے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے، صلوات بھیجے۔ ابھی نعرہ نہیں، جان بہت توجہ۔ اچھا علی جی مولا، احترام رسالت، احترام رسالت۔ علی یا علی جی مولا، ہم جا رہے ہیں، مجھے علم ہے مولا، مدینے جی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے بستر پہ سو جاؤ، بہتر۔ احترام میرے ساتھ، آپ کے بستر پہ جی سو جاؤ، بہتر۔ اور یہ لو سونا، یہ لو چاندی، یہ لو درہم، یہ لو دینار، یہ لو یمنی چادریں، یہ کافروں کی جتنی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں نا، یہ ساری اپنے پاس رکھو۔ صبح یہ ساری امانتیں ان کافروں کے وارثوں کو پہنچا کر ہمارے پاس آ جانا۔ دیکھو امانت میں خیانت نہ ہو، اس لیے کہ ہماری ساری نبوت کا دار و مدار امانت پر ہے۔ اگر کسی ایک کی بھی امانت پہنچنے سے رہ گئی نا، اسلام بھی ختم ہو جائے گا، رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ کافروں کا یہی پروپیگنڈا کافی ہوگا، کیسا سچا رسول تھا جو ہمارے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ سوچتے جاؤ، میں نے نعرے میں پابندی لگائی ہے، بند توڑوں گا بند، مگر ذرا سا حوصلہ۔ یہ امانتیں رکھو، صبح کافروں کے پاس ان کی امانتیں پہنچا کر ہمارے پاس آ جانا۔ حضور سونا کہاں ہے؟ کہا میرے بستر پر۔ کہا کیا بن کے سونا ہے؟ یا رسول اللہ، کیا بن کے سونا ہے؟ کہا نبی بن کے سونا ہے۔ علی بن کے نہ سونا، پھر سونے کا فائدہ کیا؟ اگر علی بن کے سو گئے اور انہوں نے پہچان لیا کہ میرے بستر پہ نبی نہیں سو رہا، علی سو رہا ہے، تو دشمن تو میرے پیچھے آ جائیں گے، رسالت کی جان پہ تو خطرہ ہو جائے گا، تمہارا تو سونا ہی بیکار ہو جائے گا۔ علی کمال تو یہی ہے کہ آج تمہیں علی بن کے نہیں سونا، آج نبی بن کے سونا ہے۔ علی کہتے ہی اسے ہے جو سوئے تو نبی بن کر، اٹھے تو خدا بن کر۔
مل کر مل کر مل کر مولا سلامت رکھے میرے بھائیوں کو اللہ. کس منزل پر گفتگو گئی ہے جی بھائی. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک. جی میرا بیٹا جی تجھے مولا زندگی دے. اسی معنی کیا پیدا کرے کوئی ماں ایسے بچے. ادب سے ادب سے ادب سے ادب سے. علی کا نام ہے. خبردار. اتنی بلند سلوات بھیجو محمد. یہ ہے مجھے پیدا کرے ماں ایسے بچے. جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بس اب اس کے بعد میرے دوست میرے اس نوجوان نے میرے بچے نے اس بھائی نے تاریخی نعرہ لگا کر اپنے خون کے حسب نسب کی شرافت کا اعلان کر دیا ہے. تو میں بھی تینوں جملے ایک ہی لمحے میں آپ کے ذہنوں کے حوالے کر کے گفتگو کو کل پہ ملتوی کر رہا ہوں. مولا کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. دوستو رسول اللہ نے اپنی ساری امانتیں کس کے پاس رکھوائیں؟ علی کے پاس رکھوائیں. تو اب چینل کیا بنا؟ جو ساری کائنات میں جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا امین ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. جو سارے جزیرہ نما عرب میں سب سے بڑا امین ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو مصطفیٰ کی نظر میں شب ہجرت سب سے بڑا امین ہو اسے مرتضیٰ. یہ ہے بس تین امین تاریخ میں. ختم ہو گئی نا بات. یہ ہے نا سارے عرب کی نظر میں امین ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور جو حسین کی نظر میں امین ہو اسے عباس کہتے ہیں. سوچ بھی نہیں سکتے جو حسین کی نظر میں امین ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو زینب کے پردے کا امین
अब्बास कहते हैं जो उम्मुल बनीन के दूध का अमीन हो। जो उम्मुल बनीन, सुनोगे जुमला? लो एक नए अंदाज से एक जुमला सुन लो जो आज से पहले सुना नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर ख्याल रखना, अलम बड़ा तड़प के निकलेगा। ये गाजी का अलम है, इसका एहतराम किया करो बड़े एहतराम से। जो मन्नतें मानोगे पूरी होगी, जो मुरादें मांगोगे पूरी होगी, मेरा वादा है। मगर एहतराम करना, कदम कदम पर एहतराम हो। दिल कांपने लगता है फरेरे की हवा से। अब्बास के अलम के फरेरे की हवा इतनी है कि दिल धड़कने लगता है। रीढ़ की हड्डी से दर्द की लहर निकल जाती है अगर अब्बास का अलम सामने आ जाए। सुनोगे जुमला? मदीने से चलने लगे थे 28 रजब, काफिला जब निकल गए थोड़ी दूर तो फातिमा सुगरा को लिए हुए जनाबे उम्मुल बनीन चादर ओढ़े हुए असा का सहारा लिए आहिस्ता आहिस्ता आई। हुसैन के करीब आकर कहती है, हुसैन थोड़ी देर के लिए अब्बास मुझे दे दे। हुसैन कहते हैं अम्मा ले जाओ, अम्मा तुम्हारा लाल है। नहीं बेटा, मेरा लाल नहीं है, तेरा गुलाम है। मैं अपना बेटा मांगने नहीं आई। मेरा बेटा होता तो मैं मांगती क्यों, खुद न ले जाती। आप सुनिए, मेरा बेटा होता मैं बेटा समझती तो मांगती तुझसे क्यों, खुद ना हुक्मन ले जाती। गुलाम तेरा है। थोड़ी देर के लिए अब्बास मुझे तन्हाई में ले दे। अम्मा ले जाओ। हुसैन कहते अम्मा ले जाओ। बेटा जरा काफिले को रोकना, मैं अब्बास को अभी लाई। काफिला रुका, अब्बास को लेकर उम्मुल बनीन आई। रोज़ा रसूल के करीब पहुंची, कब्र रसूल के पास आकर बैठ गई। कब्र रसूल के सरपाए भी बैठकर कहा अब्बास बैठ जा। उम्मुल बनीन भी जमीन पे बैठ गई, अब्बास भी जमीन पे बैठ गया। एक मर्तबा उम्मुल बनीन, हमारी माँ का सलाम हो तुझ पर अब्बास की माँ। उम्मुल बनीन कहती है अब्बास ये क्या है? अब्बास कहते हैं अम्मा ये रसूल अल्लाह की कब्र है, ये कब्र नबी है, ये कब्र रसूल अल्लाह। एहतराम रिसालत, एहतराम रिसालत, ये कब्र रसूल अल्लाह है। कहा अब्बास जरा दूसरा हाथ इधर ला। बाया हाथ उठाया, अपने सर पे रखा। अब्बास ये क्या है? अम्मा ये तुम्हारा सर है। कहा ये क्या है? कहा ये नबी की कब्र है। कहा ये क्या है? कहा माँ ये तेरा सर है। कहा अब्बास अगर मेरा बेटा है तो कसम खा इस कब्र रसूल की और माँ के सर की कि जब तक तेरे दोनों हाथ सलामत है फातिमा की ज़ैनब बेपर्दा जदा 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 मातम करो। चलो बेटा चलो, जल्दी नहीं करना। अम्मा अम्मा ले लो, सांस ले लो। अम्मा हाँ रो लो रो लो। उजड़ गया, उजड़ गई ज़ैनब। अरे उजड़ गई ज़ैनब, तुम रो ना रो। अब्बास के मरने से फातिमा की बेटियां, पर्दा तो वापस आता नहीं, ज़ैनब की चादर तो वापस आती नहीं। हाँ 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 रो रो। सुनते जाओ, ले लो सांस ले लो, सांस ले लो, ताकि कराची के दरो दीवार सुबह आशूर तक रोते रहे अब्बास की गुर्बत पे, अब्बास की गैरत पे, अब्बास की शिजाअत पे, ज़ैनब के पर्दे पे। अम्मा
अम्मा वादा करता हूँ जब तक बाजू है ना ज़ैनब की चादर पे हर्फ नहीं आएगा। जा अब्बास, मुझे यही उम्मीद है। अब्बास गया, जाने लगा, एक जुमला सुन लो, फिर मुझे याद आ गया। जाने लगा, फिर बुलाया उम्मुल बनीन, अब्बास। जी अम्मा, अब क्या है? अब्बास ख्याल रखना, करबला, मदीने से करबला तक पूरे सफर में ये ख्याल रहे कि तू कनीज का बेटा है, ज़ैनब शहजादी की बेटी है। खुदा की कसम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझ के पढ़ रहा हूँ, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोला तुम्हें सलामत रखे। मेरे लाल ख्याल रखना, देखो जल्दी न करना, देखो मुझे मिंबर से न उतारना, देखो मुझे पढ़ने देना, मिंबर से न उतारना। मैं भी जी भर के अपने गाजी का मातम करना चाहता हूँ, तुम भी रोना चाहते हो। ख्याल रखना, तू कनीज का बेटा है, ज़ैनब शहजादी की बेटी है। अम्मा फिर क्या करूं? कहा जिंदगी भर ज़ैनब के पैरों से नजर न उठे, कभी चेहरे की तरफ हाथ उठा के न देखना। माता फातिमा ज़हरा के अज़ा खाने में फातिमा के बेटे का मातम हो रहा है ना। सुनो जुमला, काफिला रवाना हो गया। एक जुमला मुझसे और सुनो दोस्तों, दोस्तों, दोस्तों। अब्बास आशूर के दिन जब भी खेमे में इजाजत लेने आए ना, हुसैन ने कहा अब्बास नहीं, नहीं। आका क्यों? बेटा तुम हमारी फौज के सरदार हो ना, अलमदार हो तुम। अब्बास कहते हैं मौला जब फौज ही नहीं रही, अलमदारी किससे करूंगा? अकबर मेरा नहीं रहा, कासिम मेरा नहीं रहा, अमीर मेरा नहीं रहा, और मेरा नहीं रहा, मोहम्मद मेरा नहीं रहा, फौज मेरी खत्म। हौसला, कम से कम 10 मिनट पढ़ूंगा और हौसले से सुनते जाओ। मेरा जी चाहता है रोने को, आखिरी रात तो रह गई है। फिर कौन बैठेगा, कौन उठेगा? अरे जी भर के मातम कर दो, जी भर के रोते हुए जाओ। अब्बास ये बात नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ अब्बास कि लश्कर नहीं रहा, लेकिन अब्बास जब तक तेरे अलम का फरेरा लहरा है ना, सैलानियों को आसरा है कि हमारे पर्दे महफूज हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और क्या सुनाया नज़ारों? ज़ैनब को आसरा है कि हमारे पर्दे महफूज है। अरे तेरा अलम न रहा, फातिमा की बेटियों की आस टूट जाएगी। बमुश्किल मैंने मुख्तसर किया, बमुश्किल तमाम अब्बास को इजाजत मिली। अब्बास ने अलम उठाया, सूखी हुई मश्क उठाई, दरिया की तरफ चले। अदादारों, सारे उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे लिखा, इधर अब्बास दरिया की तरफ गया, उधर हुसैन जमीन पे गिरे।
क्या मातम हो रहा है भाई, कयामत हो रही है। मोहम्मद से तंजील, मौला तुम्हें सेहत दे, मौला तंदुरुस्ती दे, हसन भाई तुम्हें मौला सेहत दे, शिराजी भाई, मुश्ताक भाई, मौला तुम सबको सलामत रखे, तुम्हारी तमन्नाएं पूरी करे। लो बड़ी मकबूल मजलिस है। अकबर कहते हैं बाबा बाबा बाबा, जी बेटा। अलम तेजी से दरिया की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है चचा पानी लेने दरिया पर जा रहे हैं। हुसैन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर खामोशी रही, सुकूत रहा। एक मरतबा अकबर ने फिर कहा बाबा बाबा। हुसैन ने चौंक कर कहा जी बेटा। बाबा अलम रुका हुआ है। बैठो, हौसला हटा दो पीछे सबसे, रोते रहो, आंसू न रुके, कलेजे का खून दे रहा हूँ। दोस्तों जो दुआएं मांगोगे पूरी हो जाएंगी। जुमला सुन लो अज़ादारो। हुसैन कहते अकबर घबराओ नहीं मेरे लाल, तुम्हारे चचा पानी भर रहे हैं, तुम्हारे चचा पानी भर रहे हैं मेरे लाल, घबराओ नहीं। थोड़ी देर के बाद सांस ले लो।
اللہ تمہیں سلامت رکھے ورنہ میں مر جاؤں گا. اللہ تمہیں سلامت رکھے, تم اداروں کو سلامت رکھے. بابا غضب ہو گیا. بابا علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی, حسین نے بازو پہ ہاتھ مارا. پروردگار میرے عباس کے بازو کی خیر. ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا, علم نے پھر بائیں سے دائیں کو کروٹ لی. بابا